السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ نور مقدم کیس کے اوپر 3 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اب تک۔ ان تینوں ملاقاتوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ اور ظاہر جعفر نے اپنی ماں کو کہا کہ میں بہت جلد ارب پتی ہونے والا ہوں۔ اس بات کا کیا مطلب تھا اور اس سے کیا خدشات جنم لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے ان کی اپنے وکیل علی اشفاق سے۔ علی اشفاق کو یہ باتیں بتاتے ہیں، اپنا رول بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پولیس کو بتایا کہ فون کرے، تھیراپی ورکس والوں کو کہا یا حمزہ کو کہا یا جیسے بھی کہا، اور اپنی لا تعلقی اس کیس سے ظاہر کی۔ اس ملاقات کے بارے میں آپ کو پہلے بھی ڈیٹیلز دے چکی ہوں، لیکن ایک بات علی اشفاق نے ان کو اس ملاقات میں بولی کہ میں آپ کو ابھی آپ کی بیل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی بیل نہیں ہو سکتی ابھی۔ علی اشفاق پہلے دن سے اس کیس کو لے کے نہیں چل رہے تھے، رضوان عباسی لے کے چل رہے تھے، لیکن ان کو لگا کہ شاید علی اشفاق جو ہیں ان کو بیل دلوا سکیں، لیکن علی اشفاق نے بھی ان کو صاف منع کر دیا۔ علی اشفاق نے جب آفیشلی ان کا کیس لیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی۔ رضوان عباسی صاحب کو ہم نے جب اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو نہیں بتایا گیا کہ وکیل چینج ہو گیا، لیکن اب پتہ چلا کہ دونوں جو ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ کیس ان کی طرف سے لڑیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ٹیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ دونوں وکیل وہ ہیں جو کہ جانے مانے وکیل ہیں اور بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز یہ دونوں وکیل کرتے ہیں، اور ان کی فی بھی اچھی خاصی ہے۔ خیر، دوسری ملاقات ہوتی ہے جو کراچی سے ان کا پورا خاندان آ کر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ملتا ہے رضوان عباسی سے، اور رضوان عباسی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ بھی کرو، آپ تو اتنا قانون جانتے ہو، اتنے بڑے بڑے آپ نے ہائی پروفائل کیسز کیے، ان کو باہر نکالو۔ رضوان عباسی اس ملاقات میں بھی ان کے فیملی والوں کو صاف منع کر دیتے ہیں کہ ابھی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رضوان عباسی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کی جانب سے پھر مطالبہ دہرایا جاتا ہے کہ بیل کے لیے ہائی کورٹ کب جانا ہے، ہائی کورٹ میں کب اپلائی کرنا ہے، جس کے بعد رضوان عباسی بھی ان کو وہی بات کہتے ہیں جو علی اشفاق نے کہی کہ ابھی آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی، ہائی کورٹ میں بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہیں بھی جانے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو جو دونوں ان کے مین وکیل ہیں، ویسے تو ٹیم تو بہت بڑی ہے، وہ ان کو انکار کر دیتے ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ چیز جو مجھے پتہ چلی ذرائع سے وہ یہ کہ یہ تو دونوں وکلاء نے صاف انکار کر دیا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی اس لیے ہم اپلائی نہیں کر رہے، ابھی جا ہی نہیں رہے ہم ہائی کورٹ۔ لیکن جو ظاہر جعفر کے وکیل ہیں وہ بھی راولپنڈی کے بڑے جانے مانے وکیل ہیں، انہوں نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاید ظاہر کی ضمانت کے لیے اپلائی کر دیں۔ اب مجھے ان کے کانفیڈنس کی وجہ سے داد دینی پڑے گی، پتہ نہیں وہ اپنے کلائنٹ کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ وہ اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں بیل کے لیے یا نہیں دیتے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس اپلیکیشن کا کیا جواب آنا ہے۔ اینی وے، اب یہ بات میں اس خبر پہ سب سے پہلے آپ سے یہ بات کہوں گی کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس کو اگنور کر رہی تھی، لیکن یہ جو بات آئی ہے ظاہر جعفر کی کہ میں کچھ ہی دن میں ارب پتی بننے والا ہوں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ آیا کہ ایسا وہ کیا کام کرنے والا تھا، ایسی کیا چیز وہ کر رہا تھا کہ وہ دنوں میں ارب پتی ہونے والا تھا۔ اور اس کے بعد جو اس کی ماں کی جانب سے کچھ کالز کی گئیں، انہوں نے ہمیں مزید شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ شاید وہ ڈارک ویب والا جو معاملہ ہے، وہ لائیو اسٹریمنگ والا معاملہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ میں اس کیس پہ تبصرہ نہ کروں۔ حالانکہ یہ بات یہ کہنا جو پیرنٹس خود بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں ارب پتی ہونے والا ہے، یہ ہمیں بہت حد تک شک میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ایسی کوئی بھی انفارمیشن دینے سے پہلے پولیس کی انویسٹیگیشنز کا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انفارمیشن جب نور کے گھر والوں تک، اس کے دوستوں تک پہنچے گی، اس کے حلقہ احباب تک پہنچے گی، یقیناً وہ بہت زیادہ دکھی ہوں گے، کیونکہ پہلے سے ہی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، فورینسک سائنس ایجنسی کی جو رپورٹ ہے، جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ نہ صرف نور ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، بلکہ نور جب گئی ہے دنیا سے تو اس کو اس قدر تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس کے بعد وہ غم زدہ ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ والا معاملہ جب تک پولیس اس کو انویسٹیگیٹ نہ کر لے اور خود سے اس بات کو نہ بتا دے، ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ کریں۔ لیکن میرے خیال سے اب ان پہلوؤں پر بھی پولیس کو تفتیش شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ پولیس ظاہر جعفر جو ہے اس کی ماں خود بتا رہی ہے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ وہ بہت جلد امیر ہونے والا ہے،
تو ایسا وہ کوئی بظاہر بزنس بھی نہیں کرتا تھا. مطلب ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کے بزنس میں، اپنے باپ کے امپائر میں اس کو ایک عہدہ دیا گیا تھا، لیکن خود سے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا نا. تو ایسا وہ کیا کرنے والا تھا کہ وہ راتوں رات ارب پتی ہونے والا تھا، کن کاموں میں انوالو تھا، یہ اس کے اوپر اب ایک بار ڈیٹیل میں انویسٹیگیشنز ہو جانی چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں ہمیں یہ آوازیں اٹھی تھیں لیکن ان کو خاموش کرا دیا گیا تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی، ان کو بھی خاموش کرا دیا گیا تھا. اس بار کسی آواز کو خاموش نہیں کرانا، اس بار اس پہ انویسٹیگیشنز کرنی ہے. جو بھی گروپ یہاں پہ ملوث ہے ہمیں اس کو پکڑنا ہے. لیکن پرٹیکولرلی اگر میں اس کیس کی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس وقت تک اس پہ تبصرہ نہیں کروں گی کہ جب تک کہ پولیس کی انویسٹیگیشن اس میں کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. شوکت مقدم صاحب سے رابطہ کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو وہ بات نہیں کرے. میں یہ کہوں گی کہ سر ہم سمجھتے ہیں اس وقت آپ تکلیف میں ہیں اور ہم آپ کو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے سوچا یہ اپڈیٹ آئی تھی نور مقدم کیس کی، آپ لوگوں سے شیئر کروں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.